بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن افضل۔ رمضان اسپیشل ود احسن افضل لیے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے رب کا۔ طاق راتوں کی بات چلتی آ رہی ہے، اور جو روایت کے اندر ہے وہ جو طاق راتیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، اس میں جو 27 ہے، اس کو ذرا زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، اور کافی اس کے جو ہے وہ فضائل اور اس کے کافی اثرات جو ہے وہ پڑھنے میں آئے ہیں۔ اور اس رات کی جو خاصیت ہے یہ وہی ہے جو ہم آپ کو شروع کے جو پروگرام ہے اس میں بتایا تھا، جب یہ 21ویں جب پہلی شب رات تھی، اپنا طاق رات تھی، اور اس کے اندر ہم یہ کافی سارے جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کا۔ اب اس 27ویں شب کے حساب سے یا 27ویں شب کے لحاظ سے کچھ عبادات جو ہے وہ بھی روایت کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہیں ہمیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم سے ہم ان کو پڑھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، اس میں یہ کوئی شیورٹی نہیں ہے، یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس طاق رات کے اندر ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم نے اس کے اندر تلاش کرنا ہے، لیکن روایت کے اندر یہ چیز اوتھینٹک جو ہے وہ نظر آئی ہے کہ جی 27 کی جو ہے شب، 27ویں شب، اس پہ ذرا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے، خصوصی اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ تو خصوصی اہتمام جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ فل کنسنٹریشن سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تھوڑی ساتھ ہے یا تھوڑا لمحہ یا تھوڑا وقت ہے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے، جو بھی اس کا ڈوریشن ہے، اس کے اندر آپ نے ہی اپنا مٹیریل جو ہے وہ بارگاہ الہی میں سینڈ کرنا ہے۔ جو جو چیزیں آپ کی نیڈ ہے، جو جو چیزیں آپ کی ضروریات زندگی کے اندر ہیں، جو جو آپ کے گناہوں کی لسٹ ہے، جو جو آپ کے واجبات کی لسٹ ہے، جو جو آپ کی غلطیوں کی لسٹ ہے، یہ سب آج آپ بارگاہ الہی میں پیش کریں گے، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اس رات کا جو عمل اور دخل ہے، یہ آنے والا جو کل صبح ہوگی، اور اس کے اندر جو تبدیلی رونما ہوگی، اس کے اندر جو بہتری آپ کی لائف کے اندر آئے گی، آپ کے کنبے کے اندر آئے گی، آپ کی سوچ کے اندر جو تبدیلی آئے گی، اس کو آپ خود فیس کریں گے، اس کو خود آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک رات پہلے آپ کی کیا شخصیت تھی اور ایک رات کے بعد آپ کی کیا شخصیت ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو مرکب بن کر اس رات کی فیسلٹی کو، اس رات کی اویلیبلٹی کو ہم فوکس کر کے فل کنسنٹریشن کے ساتھ بارگاہ الہی میں جب رجوع کرتے ہیں، جب اپنا سسٹم اس کے ساتھ آن کرتے ہیں، جو بھی ہمارا عبادت کا ایک معاملہ ہے، جو بھی ہماری غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سب کو ہم ایک لسٹ کے اندر لا کر سوری جب پیش کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ بے حد پسند کرتا ہے۔ اور اسپیشلی اگر ہم عاجزی، جیسے انسان ہے تو اس کے سامنے اگر آپ کوئی چیز جو ہے نا وہ پیش کریں، یا اس کو اپنا کوئی حال احوال بتائیں سوری اگین، تو بارگاہ الہی میں یہ چیز پازیٹیو نہیں کاؤنٹ کی جاتی۔ یعنی جو رونا اور گڑ گڑانا ہے نا، یہ اگر آپ رب العالمین کے جب سامنے کرتے ہیں تو وہ رب کی ذات اپنی شان کے مطابق اس چیز کو فوکس کرتی ہے، اور کمپنسیشن یا ایڈجسٹمنٹ، ہماری تبدیلیاں زندگی کی جو ہیں اس کو بہترین کرتی ہے، اور ہمارے ہم جتنے گناہوں میں اپنے نادم ہوتے ہیں، جتنے ہم غلطیوں کے اندر الجھتے ہیں، جتنے ہم پریشانیوں کی طرف رہتے ہیں، وہ سب اس راتوں کے صدقے طفیل سے ہماری حاجات کو جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے، ہماری جو وشز ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے، ہماری جو آنے والی کو مسائب، کو پریشانیاں، یا کوئی ایسی غلطیاں یا کوتاہیاں، ان سب کو اس رات کے صدقے طفیل سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔
اور یہ چھوٹا پیکج نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیکج ہے کہ ہم پورا سال جو ہے وہ چک ہی مارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں. تو یہ ایک مہینہ میں بڑا ایک بونس کے طور پر دیا جاتا ہے، اسپیشلی یہ اس امت کے لیے بہت ایک آپ سمجھ لیں کہ میں الفاظ کا نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ نہ میرے پاس اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں اس مہینے کی آپ کو اہمیت یا افادیت جو ہے وہ آپ لوگوں کو بیان کر سکوں. آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ کتنی فضل کے ساتھ، کتنا کرم کے ساتھ اور کتنی رحمتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے. اس کی ایک ایک ساتھ، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے 27ویں شب ہے تو اس میں اگین وہی بات میں کروں گا کہ آپ جس وقت بارگاہ الہی کے اندر رجوع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ اس لیول پہ آنے سے پہلے اگر ایک اس کو تحریر کی شکل دے دیں، اگر اس کو آپ ایک لسٹ کی شکل دے دیں تو اس میں آپ کو کافی سہولت ہوگی اور کافی جو ہے آسانی جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگی. اور اس لسٹ کے اندر آپ نے جو آج مانگنا ہے رب العالمین سے، یہ میں پھر آپ کو دوبارہ جو ہے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں. اس میں تمام دنیا کے جو حال احوال ہیں اس کو فوکس کر کے آپ دعا کریں. اور یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی ذات تک محدود ہو کر دعا کریں، وہ آپ کی ذات تک محدود ہو کر بھی دعا آپ کی سنے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ اجتماعی سوچ کے ساتھ، اجتماعی مینٹلٹی کے ساتھ ایک ملٹیپل ٹاسک لے کر جب آپ بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہیں تو وہ رب العالمین کا مزید آشرواد جو ہے وہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جیسے زمین کا اور سورج کا جو ایک ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 150 کروڑ جو ہے نا اس کا کلومیٹر بنتا ہے. 150 کروڑ اگین پھر آپ کو بتاتا جاؤں. تو اس کو اگر ہم سفر کی طرف جائیں یا ٹریول کی طرف نکلیں گے جب کتنے عرصے میں، تو ہمیں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں سال لگ جائیں گے وہاں تک اس کی رسائی تک یا اس کی پہنچ تک. میں آپ کو ایک چھوٹی سی جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اس رات کے اندر جو ملائکہ ہیں یہ تاک راتوں کے اندر یہ اسپیشل جو ہے وہ اتارے جاتے ہیں روئے زمین پر. اور جتنے بھی ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، جتنی بھی ہم لوگ عبادات کرتے ہیں، جتنے بھی ہم لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، جتنے بھی ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں، یہ امیجیٹ جو ہے وہ سب جو ہے وہ یکجا کر کے تو اس دفتر کے اندر پیش کر دیے جاتے ہیں، اور جس کا امیجیٹ جو ہے رپلائی وہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس رات کا جو اہتمام ہے اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ روایت کے اندر ہے، پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ جی یہ آیات پڑھی جائیں، یہ سورتیں پڑھی جائیں. کئی کسی جگہ لکھا ہے کہ جی سورہ اخلاص جو ہے اس کو اگر 7 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے برابر ہے. تو اس طرح کافی ساری جو ہے نا وہ ایکسرسائز جو ہے وہ ہیں، اور جس کو آپ یک بائی یک، ایک بائی ایک کر کے جو آپ کی روٹین میں ہے، جو آپ کے پاس ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، جو چیزیں آپ کی شروع سے آپ کرتے آ رہے ہیں، آپ اسی کو کنسنٹریٹ کر کے اپنی عبادت کریں، ریاضت کریں، اور دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ جو 27ویں شب کا جو ہے اس میں کتنا بھلا ہوگا، کتنی آسانی ہوگی، اور کتنی جو ہے وہ رحمتیں ہماری طرف آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا ذرا اور آگے چلتے ہیں. اب حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے آخری عمر میں تدارک کر تاکہ انجام بخیر ہو. یہ انجام بخیر سے مراد کیا ہے؟ انجام بخیر سے مراد یہ ہے کہ جو انیشیٹو سٹیج میں ہم نے ویسٹ کیا اپنے سوچ کو، اپنے عمر کے اس حصے کو جس میں سمجھداری بھی تھی اور ناسمجھی بھی تھی، دانا بھی تھے اور نادانا بھی تھے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اس فیس کو جو ہم نے ضائع کر دی ہے اس میں ابھی یعنی وہ کہتے ہیں نا اختتام جو ہے وہ بالخیر ہونا چاہیے.
تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا ازالہ یا اس کا بدلہ یا اس کا وہ کرنے کے لیے یہ جو ٹائم ہے ہمارے پاس، جو بھی ٹائم ہے، اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں رجوع کریں، اپنے معاملات کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں، اپنے حالات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بارگاہ الہی کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا پیکج ملے گا کہ اب ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، ہم ان مشاغل کو چھوڑنا چاہتے ہیں جن سے بارگاہ الہی میں ہماری جو ہے وہ ندامت ہوتی ہے، یا ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے کرنے کے نہیں ہیں، یا ہم اس طرح کے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے کرنے کے نہیں تھے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو آج اس گفتگو کے اندر ہم کوشش کریں گے. اور یہ جو پروگرام جلدی کرنے کا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ جتنا ہو سکے آپ جو ہے اپنی عبادات کے اندر مشغول رہیں، جتنا ہو سکے آپ اپنے نظام کے اندر مشغول رہیں. اور یہ 27ویں شب میں جو خصوصی ایک اہتمام والا معاملہ ہے، اس میں بڑا خشوع اور وضو کے ساتھ، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں آپ لکھیں، اور لکھ کر جب آپ بارگاہ الہی میں پیش کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے ایک یہ شولڈر میں ایک وزن تھا وہ ختم ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ایک چیز بھیج دی ہے. جب انسان کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے نا کہ اس کا پروسیجر وہ آن ہے، یا اس کا پروسیجر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. آپ کسی دفتر میں کوئی فائل اگر جمع کراتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے اس چیز کا کہ جی یہ اب آپ یہ دفتر 1 سے دفتر 2 میں چلی گئی ہے فائل، یا دفتر 3 میں چلی گئی ہے، تو اس سے آپ کو ایک انرجی جو ہے وہ نیچرلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو طاق راتوں کے اندر ہم جو عبادات یا عرضیاں اپنی یا پیشکشیں جو اپنی رب العالمین کی ذات کے آگے رکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ جب ہوتا ہے نا کہ ہم نے تمام چیزیں سینڈ کر دی ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں آپ کو ٹپ کے طور پر جو ہے وہ بتانا چاہوں گا تاکہ آپ جتنا ہو سکے لکھنا چاہیں آپ لکھ لیجئے گا. سب سے پہلے آپ جو بیمار افراد ہیں ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ جو تنگ دست افراد ہیں ان کے لیے دعا کریں. اس کے بعد جو مقروض افراد ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں. جو سفر میں ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں. جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں. اس کے بعد جو ایسے افراد جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں، ان کی بخشش کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو مزید جو ہے یہ چیزیں سینڈ ہوں گی. یعنی یہ ایسے ہے کہ یہ بھی ایک روایت کے اندر ہے کہ جنت میں ایک کیٹیگری تھی، تو ایک شخص جو تھا اس کا درجہ ایک اعلیٰ کر دیا گیا. تو وہ جو تھے قریب افراد، انہوں نے بولا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو بولا کہ دنیا میں کسی نے اس کے لیے جو ہے اصال ثواب کے لیے کچھ چیز سینڈ کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا سورہ اخلاص پڑھی ہے. تو اس طرح جو ہے نا ہم ان لوگوں کو بھی اپنی اس عبادت کے اندر شامل کریں گے جو ہمیں اس وقت ہم سے دور ہو چکے ہیں، یا اس پروسیجر کے اندر ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے یا عالم روا میں. تو یہ اس طرح پورا جب آپ اس کو چینلائز کریں گے نا چیزوں کو، پھر آپ کو جو ہے وہ ایک ایک چیز سمجھ آئے گی. اس کے علاوہ یہ جب کریں گے تو اس کے بعد جو بچے ہیں جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کے لیے آپ دعا کریں. اس کے علاوہ جو افراد کسی مصائب کا شکار ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں. تو اس طرح جب آپ ایک لسٹ بناتے جائیں گے نا تو وہ تقریباً کوئی 70 یا 80 پوائنٹ ایسے ہیں جو اس معاشرے کے اندر چلتے رہتے ہیں. کچھ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ افراد جادوئی اثرات میں ہوتے ہیں، کچھ افراد کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. کوئی میڈیکلی پرپز ہوتا ہے، کوئی روحانی پرپز ہوتا ہے، کوئی اپنا اس کے علاوہ یعنی ان گنت جو ہے نا اس کے جو ہے وہ پوائنٹ ہیں. ان کو اگر لکھ کر آپ اس حساب سے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ نے نفل بھی پڑھنی ہے. نفل کے بعد جو ایک طریقہ کار ہے دعا کا، وہ جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کا جو آج کا جو ایک ٹائم ہے، آپ کی جو آج کی ایک رات ہے،
اس میں جب آپ یہ ساری چیزیں سینڈ کر دیں گے نا، آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ آپ ایک ری اسٹارٹ ہوئے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کا دوبارہ جو ہے وہ آغاز کیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبولیت کی کتنی جو ہے شورٹی دی گئی ہے. یہ جو سورہ قدر کے اندر کہ اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل اسپیشلی جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو یہ چانس مس کریں؟ ہمیں بالکل کوئی چیز ہماری نہیں رہنی چاہیے، کوئی چیز ہماری نہیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہائے یہ تو ہم نے دعا نہیں کی، یہ ہماری پینڈنگ رہ گئی. نہیں، ایسا نہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جلدی جلدی جو ہے وہ لسٹ آپ بنا لیں. جب آپ لسٹ بنائیں گے تو آپ کا ذہن کھلتا جائے گا کہ آپ نے آج جو ہے عرضی جو ہے یہ درخواست یہ آپ نے کیا بھیجنی ہے. جب آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ ہاں یہ بھیجنی ہے، اللہ سب جانتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ہم چاہے مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن ایک پروسیجر ہے اس رات کو، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، ان طاق راتوں کی فضیلت کے اندر یہ چیز مینشن کی گئی ہے. اور پھر وہی کہ جی یعنی 84 سال کا جو ایک وہ اجر و ثواب، 84 سال اور 4 مہینے یا 83 سال 4 مہینے، اس کا جو ایک اجر و ثواب ہے، یہ سب کا سب ہمیں اس 2-3 گھنٹے کے اندر اگر مل رہا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. ہم 83 سال دن رات بھی محنت کرتے رہیں اور بڑی جو ہے اٹینشن کے ساتھ اگر ہم عبادت بھی کرتے رہیں تو پھر بھی ہم ایسا موقع نہیں لا سکتے جس میں ایٹ اے ٹائم ہمیں 84 ایئرس کا ثواب، 84 ایئرس کے ہمارے جو گناہ، ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں، وہ سب کی سب جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی جائیں. اچھا جی، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کر، یعنی دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کر اور اللہ کا نام اللہ ہی کے واسطے لے. یہ بات جملوں میں شاید 6 یا 7 الفاظ کی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، بہت یہ گہری بات ہے اور بڑی انرجی ہے اس بات میں. یہ جو ہم بیٹھے بٹھائے نا واسطے دینا شروع کر دیتے ہیں دنیا داری کے اندر، تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے اس کا واسطہ، تجھے اس کا واسطہ، تو اس پہ تھوڑا سا ذرا کنسنٹریشن کیجیے گا کہ دنیا میں جو نظام ہے اس کو دنیا کے حساب سے ہی آپ جو ہے مینٹین کریں یا طلب کریں، جو ایک دنیاوی پروسیجر ہے. اس کو جب آپ اس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہیں کہ جو جناب وہ ادھر مسٹیک کر کے اور جناب ادھر حرم میں جا کے وہ معافی تلافی کرتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آدم کے اگلے سٹیج پر لاتی ہیں، جس کو ہیومن کہا جاتا ہے، انسان کہا جاتا ہے، انسانیت کہا جاتا ہے. اچھا جی، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے جو ہے وہ بزرگ گزرے ہیں، اور اچھا یعنی کہ ان کی اگر اقوال کو پڑھتے ہیں یا ان کی اگر ہم لائف کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑی اسپرچولیزم اور بڑی جو نا فائدہ مند جو ہے نا چیزیں وہ مینشن کی ہیں انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی جس راز کو دشمن سے بچانا چاہتے ہیں وہ دوست کو بھی ظاہر نہ کریں. کچھ ایسے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں نا آپ کے جو آپ اوائڈ کرتے ہیں، یہ بھائی کسی آپ کے جاننے والے کو، کسی آپ کے عزیز کو، کسی آپ کے رشتہ دار کو اس کا پتہ نہ چلے، تو یا کوئی ایسا کہ جی یہ دشمنی نہ ہو جائے یا یہ نہ ہو جائے، وہ اپنے دوست پہ بھی آپ جو ہے وہ اوائڈ کریں ظاہر کرنے سے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور جتنا ہم دیکھتے جائیں گے اتنا ہی ہم کرتے جائیں گے. اسی طرح ان کا جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام سے دھوکہ دے گا تو ہم دھوکہ کھا لیں گے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس کے نام سے کسی نے اگر کوئی چیٹ کیا ہے تو اس کی آپ پرواہ مت کیا کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اللہ رسول کا نام لے کر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ہینکی مینکی کی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ادھر والا بھی معاملہ اور ادھر والا بھی معاملہ، اس کے اندر فل سپورٹ آ گئی، فل خیریت اور عافیت آ گئی. ہم بات کو جاری رکھیں گے. اچھا جی، السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ملک محمد نعمان خالد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، تبسم رحیم، السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام. زہیب اقبال، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، انس یاسر، سلام طیب، وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے.
سلام افضل بھائی جان، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. عمر جاوید، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی. رپلائنگ ٹو ملک شہزاد حنیف بھٹی، وعلیکم السلام ملک صاحب. اچھا جی. شہزاد بھٹی، ہوپ یو ول بی فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ. اچھا یہ کسی اور کا شاید ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا جی. تو ہم بات کر رہے تھے یہ استاق راتوں کی افادیت کی، اور ساتھ ساتھ جو اپنا ہمارا جو فارمیٹ ہوتا ہے پروگرام کا اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. اسی طرح حضرت محمد بن حنیفہ نے بھی بڑی پیاری بات بولی کہ مصیبت کی شکایت سے پرہیز کر، یعنی مصیبت کی جو شکایت ہے اس سے پرہیز کر، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو. اب مصیبت کسی بھی شکل میں آ جاتی ہے، کسی بھی رنگ میں آ جاتی ہے، کسی بھی فارم میں آ جاتی ہے، تو اس کی جو شکایت ہے اس سے جتنا ہم پرہیز کریں گے، یعنی یہ بڑا کلیئر بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ مصیبت آ گئی تو کہتے ہیں اس کو رکھیں سنبھال کے. جب آپ اس کو رکھتے ہیں، دیکھیں خوشی بھی وہ دیتا ہے نا آپ کو، عنایتیں بھی وہ کرتا ہے، اور 100 چیزیں وہ آپ کی پوری کرتا ہے. 3-4 چیزیں اگر آپ کی حکمتاً یا مصلحتاً تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہیں تو آپ جناب تھوڑا ذرا مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، الجھنا شروع کریں. ایسا مت کریں، انتظار کریں. بقایا جات جو چیزیں ہیں ان کا انتظار کریں. جب بقایا جات چیزوں کا آپ انتظار کریں گے آپ کا ویژن کھل جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہونا شروع ہوگی. جتنا آپ اپنے لیے آسانی کرتے جائیں گے، یہ مصیبت سے آپ پرہیز کریں گے بتانے سے. اس کے کچھ 2-3 اور بھی پہلو ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس مصیبت کے بالکل پیچھے جو ہے نا وہ رحمت اللہ پاک نے چھپائی ہوئی ہوتی ہے. اب آپ لوگ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ پاسٹ میں چلے جائیں. پاسٹ میں جا کر آپ دیکھیں کہ جو مصیبتیں آئیں اور جس کو آپ نے فیس کیا اور کسی سے ذکر اذکار نہیں کیا، تو اس کے بعد اس کا اجر کس طرح آپ کو ملا. یہ ایک بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، یہ آپ لوگ اب اپنی ذاتی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، شاید آپ اس چیز کو ریئلائز کریں. اور جن افراد نے اپنی مصیبت کا ڈنڈورا پیٹا ہے وہ پریشان ہوئے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو سٹل پریشان ہی رہے ہیں، اور یعنی کوئی وے ہی نہیں بن پایا. کیونکہ وہ بات ہی وہ ان کی جو ہے وہ بڑی پیاری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمن جو ہے وہ خوش ہوگا اس سے. اب دشمن کو خوش کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، بجائے فیس کرنے کے اس کو آپ لے کے بیٹھے رہیں، بس پھر کام ہو گیا آپ کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی چیزیں. اب یہ ایک اور بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. کہتے ہیں جی کہ دولت اسی کی جو اس کو کھاتا ہے، نہ اس کی جو اس کو کماتا ہے. اس بات سے آپ لوگ کتنے % اتفاق کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی تحریر ہے، لیکن چھوٹی تحریر میں برکت ہے، عافیت ہے، خیریت ہے. ہمیشہ کوئی بھی چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس کے اندر خیر و برکت ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، جتنی وسیع تر ہوتی جاتی ہے اس کے اندر خیر و برکت پھر ہٹتی جاتی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا پاس میں جاتے ہیں، یعنی پاس سے مراد اس دور میں ہم چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایک سسٹم ہوتا تھا، باپ دادا سب اکٹھے رہتے تھے، وہاں خیر و برکت تھی. خیر و برکت جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی تھی، عافیت ہوتی تھی، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا. اچھا، اتنی پاور سے شیطان بھی اس گھر کے اندر برجمان رہتا تھا. وہ بھی ہر دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی ٹریلر، کوئی نہ کوئی فلم، کوئی نہ کوئی ڈرامہ چلاتا ہی رہتا تھا. کبھی اس کے ساتھ لڑائی کرا دی، کبھی اس کے ساتھ لڑائی کرا دی، کبھی دل کے اندر نفرت پیدا کر دی، کبھی اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے کو دور کر دیا. یعنی اس طرح کے اس کے جو حربے تھے یہ ازل سے ہی چلتے آ رہے ہیں، یہ نہیں رکے. یہ بات آپ تھوڑا سا اس کو سیٹل کریں. جیسے جیسے وقت ترقی کرتا گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور وہ وسیع تر ہوتے گئے، وہ جو جہاں 8 افراد مل جل کر رہتے تھے وہاں وہ 4 رہ گئے، 4 کی جگہ وہ 2 رہ گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی وہ سسٹم چینج ہوتا گیا، اس سے وہ خیر و برکت جو ہے وہ بھی پھر ڈیوائڈ ہوتی گئی. جہاں وہ 8 بندوں کے لیے خیر و برکت آتی تھی اب وہ 2 کے لیے آ رہی ہے. اب 2 کے لیے جو آ رہی ہے وہ کم ہے. تو یہ جو بڑی سپیس ہوتی ہے یہ دلوں کو دور کر دیتی ہے.
ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے کوئی ایک کمرے میں ہے تو کوئی تیسرے کمرے میں ہے تو کوئی چوتھے کمرے میں ہے، تو جہاں یہ ذرا کنجسٹڈ ہوتا ہے وہاں ایک اتفاق، حسن سلوک اور ایک دوسرے کے ہم لوگ قریب ہوتے ہیں. اچھا جی، تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دولت اس کی جو اس کو کھاتا ہے، یعنی جو کھاتا ہے ایکچولی تو اس کی ہے، اس کی نہیں ہے جو اس کو کماتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ تفریق ہے، کھانے والے الگ ہیں، کمانے والے الگ ہیں. اب اسی کے ساتھ ایک بات جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ تلافی کرنے میں کبھی بھی خیال مت کیجیے گا کہ اب شاید دیر ہو گئی. نہیں، ایسے نہیں. جب بھی ریئلائز ہو جائے نا، تلافی کر لینی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ رات کے 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، یا نہیں یہ تو 6 مہینے پرانی بات ہے، نہیں یہ تو 2 مہینے پرانی بات ہے، اب کیا فائدہ. نہیں، ایسا نہیں. جب بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جائے آپ کے برین کے اندر، جب بھی یہ چیز کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی تھی، اس کی تلافی کر لینی چاہیے، وہ آپ سمجھ لیں کہ اسی دن آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اسی دن آپ تلافی کے لیے سامنے والے سے رجوع کرتے ہیں، سامنے والے کے پاس آپ کسی نہ کسی ذرائع سے پہنچتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. کس کے اندر؟ زندگی کے اندر، سوچ کے اندر. اچھا جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت بات، اوتھینٹک بات اور پلے باندھنے والی بات. فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچ دے، چاہے آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے. یہ حضرت علی کا قول ہے، اور یہ ایک بک کے اندر میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ جو ٹیچر آپ کہہ لیں یا استاد کہہ لیں یا کوئی بتانے والا کہہ لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے ایک حرف بھی مجھے ایسا بتایا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو میں اس کا غلام ہوں. تو یہ ہم تو ایسے ہی یہاں جناب جو ہے وہ اگر کسی کو کوئی چیز بتانی ہے، کسی کو کوئی چیز کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ اس طرح، نہیں یہ نہیں، یہ دلیل ہے اس کی، یہ وہ آگے سے اسٹینڈ بائی میں آ جاتے ہیں افراد. یہ ایک سائنس ہے پوری، یہ چلتا رہتا ہے، اب سے نہیں شروع سے چلتا رہتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایک لفظ بھی بتانے والا یا بتانے والے یا جو آپ کی لائف کے اندر ایک رہنمائی کے طور پر یا اس میں، تو وہ درجات کی بات ہے، یہ صرف سمجھنا ہے. اب اس سے ایک چھوٹا سا جو ہے نا واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. یہ ایک مدرسہ آپ کہہ لیں، تو اس میں نا اپنا وہ جو قاری صاحب آپ کہہ لیں جی، جو پڑھاتے ہیں بچوں کو سبق، تو وہ پڑھا رہے تھے. تو اتنے میں نا ایک سرخ آندھی جو ہے وہ آئی، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص کو بلایا اور بولا کہ وہ مٹی کا نا ایک وہ برتن ہے، اس کو توڑ کر لے کر آئے. توڑ کر لے کر آئے تو انہوں نے اس کے پیچھے کچھ جو ہے نا وہ لکھا. اور وہ جو شاگرد خاص تھا وہ بڑا نا ایسے ترچھی نگاہ سے دیکھتا رہا. اس نے کہا یہ کوئی چیز ہے. انہوں نے بولا کہ یہ اوپر رکھو. وہ خیر اوپر رکھ کر آئے تو نیچے آ کے بچے پڑھانے میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد سرخ آندھی جو ہے وہ ختم ہوئی. تو اسی شاگرد خاص کو اور 2-4 اور کو بولا کہ اوپر سے سامان جو ہے وہ نیچے لے آ. اب وہ جب اوپر گئے تو وہ جناب وہ مٹھائی کے ٹوکرے اور یہ اور وہ سارا چیز. اب کچھ عرصے کے بعد ان استاد کا جو ہے وہ اتفاق کہہ لیں کہ اس مدرسے سے کسی دوسری جگہ پر کوئی نجی کام کی وجہ سے یا کوئی ایسے ایونٹ کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑا کہ جی میں جا رہا ہوں. آپ اس کو ہوتا ہے نا وہ شاگرد خاص 1 نمبر 2 نمبر 3. وہ جب وہ گئے تو استاد جی گئے یا قاری صاحب گئے تو وہ جو بچہ تھا جو شاگرد خاص تھا وہ بیٹھ گیا وہاں پر وہ سٹک پکڑ کے. اگین دوبارہ وہی سینیریو بنا اور سرخ آندھی چلی. سیم اس نے وہی پروسیجر کیا ہے جو اس کے جو ماتحت تھا اس کو بلایا کہ جاؤ مٹی کا، وہ مٹی کا لے کر آیا، اس کو توڑا، اس کے پیچھے وہ جو الفاظ تھے نا وہی لکھے اور اوپر جناب بولا کر رکھا. تھوڑی دیر بعد جب سرخ آندھی ختم ہوئی تو
ان کو بولا 3-4 اور کو بولا کہ اوپر سے سامان لے آؤ. اور جب اوپر گئے تو وہ تو بے ہوش ہو گئے. کافی دیر بعد یہ جو شاگرد خاص تھے یہ دوبارہ وہاں پر اوپر گئے تو یہ بھی بے ہوش ہو گئے. اتنے میں خیر وہ استاد جی بھی واپس آ گئے. خیر ان کی جو وہ مجلس تھی اس میں یہ سارا واقعہ جو ہے وہ رکھا گیا کہ جی کیا ماجرا. انہوں نے بتایا استاد جی اس طرح آپ اس دن گئے تھے، اس دن آپ نے یہ منگایا تھا برتن جو ہے مٹی کا، تو میں اوپر رکھ کر آیا تھا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی جاؤ اور لے کر آؤ، تو مٹھائی کے ٹوکرے وغیرہ یہ وہی چیز میں نے لی. انہوں نے بولا کمبخت آدمی، وہ اس دن بارات جا رہی تھی، میں نے ان کو مبارک دی، وہ خوش ہوئے، انہوں نے وہ مٹھائی وغیرہ جو ہے وہ پریزنٹ کر دی. اب یہ والی جو ساتھ تھی اس پہ کچھ ان کا ایک ٹربل فیس تھا، یا کوئی میت تھی، یا کوئی ایسا ماجرا تھا، اس پہ تم نے مبارکباد لکھ دی. تو وہ اس کا ریئیکشن تو یہی ہوگا کہ وہ ایسا وہاں مٹیریل گند کا چھوڑ گئے کہ اس کی اسمیل سے یہ جو نس ہوتی ہے جو دماغ کے اندر ہٹ کرتی ہے، جس سے آپ سونگ کر بے چین ہو جاتے ہیں، جس سے آپ سونگ کر انرجیٹک فیل کرتے ہیں، جس سے آپ سونگ کر بھاگتے ہیں، سم ٹائم آپ کا سانس بھی بند ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس رگ کو جا کے ہٹ کیا. تو اسی طرح یعنی استاد جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک وہ رکھتا ہے، معیار رکھتا ہے. کچھ چیزیں وقت سے پہلے بتا دیتا ہے، کچھ چیزیں وقت کے بعد بتائی جاتی ہیں. تمام چیزیں اگر وقت سے پہلے بتا دی جائیں تو اس کے اندر پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. چیزیں جو ہے وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں بس جیسے تیسے بھی، اور اللہ پاک توفیق دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو جاتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے. اچھا جی یہ بھی بڑی پیاری اور اچھی بات ہے. اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، اس جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں. یہ فیلنگ شاید آپ کو ہوتی ہو، یہ جو ہمارا چہرہ شریف ہے نا، یہ نا عیاں کر دیتا ہے کہ کون آپ کے پاس بیٹھا ہے اور کس کے بیٹھنے سے آپ کو ناگوار گزرتا ہے. اب کس کس کے بیٹھنے سے کیا کہ ناگوار گزرتا ہے، اسی طرح آپ کی اپنی بھی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے پاس ہوتا ہے تو ذرا سی بھی اگر فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ شاید ان کو آنا اچھا نہیں لگا یا ان کا ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا، تو وہ منع کیے گیا کہ ایسی جگہ مت جاؤ جہاں پر لوگ تمہیں برداشت کریں کہ بس کسی وجہ سے جو برداشت کر لو بھی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ. اس جگہ جاؤ جہاں تمہارا انتظار کر منتظر ہوں کہ جی فلاں کب آئیں گے، فلاں کب، یعنی انتظار کی گھڑی ہوتی ہے، انتظار کرنا. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں. یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی وہ افراد جو ہے دڑا دڑ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روز کا آنا جانا جو ہے نا وہ بھی بعض دفعہ پرابلم کا باعث بن جاتا ہے. ابن العربی لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں. کیوں؟ عزت و رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں دیتے. ہم اپنے کافی جو نا مصائب یہ دھیان کی وجہ سے، اٹینشن کی وجہ سے روک دیتے ہیں، الجھن کی طرف چلے جاتے ہیں، ترقی کو ہم ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ایک مسائل کی بات ہو گئی. اب اسی طرح کہتے ہیں جی جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات مت ضائع کریں، اوائڈ کریں. پھر کوئی اگر آپ کو کاؤنٹنگ کروانا شروع ہو گیا نا کہ جی یعنی آپ اب قیمتی نہیں ہیں، اس کا وقت قیمتی ہے، ایسا نہیں. اور اس کے اور بھی کافی ساری مثالیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں جو اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیپلی سمجھیں تو، اور نہیں سمجھے تو وہی میں کہتا ہوں جیسے چل رہا ہے چلنے دیں. اب یہ آپا بانو قدسیہ بڑی پیاری انہوں نے بات بولی ہے اور اچھی بات بولی ہے. کہتی ہیں کہ کبھی بھی شادی کے کھانے میں برائی نہ کرو. بیٹی کے باپ کی پوری عمر کی لگی ہوئی کمائی اس ایک وقت کی روٹی پہ ہوتی ہے، چاہے وہ ارب پتی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہے، چاہے وہ لکھ پتی ہے، چاہے وہ ایک میانہ روی کے اندر چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے رجسٹرڈ کرنا.
ہم بڑا جناب وہ اچھے اچھے ٹپ ٹاپ کے کپڑے پہن پھول کے جا کے کھانا اگر ہمارے من کو اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں اوہ زبردست کھانا، بس یہ اتنا کہہ کے چلو. وہ جو آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹے کی ساتھ ہے وہ جو کھانا کھلنے کی، اس کے اندر فیکٹ بات ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، شادی کے کھانے کی بات ہو، اس کے اندر وہ پوری ان کی داؤ لگا ہوا ہوتا ہے عزت کا. اب اگر اتفاق سے نیک نیتی سے اس ٹیم کے جو افراد ہیں وہ پازیٹیو سینس رکھتے ہیں تو وہ کھانے کے اندر 4 چاند رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی چھپے ہوئے دشمن، چھپے ہوئے افراد، تو وہ پھر اس کا پٹھا بٹھاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو شادی بیاہ کا کھانا ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے ہمیں، کہ ہم اپنی جو رائے ہے یہ مت دیں. پتہ نہیں کل ہمارے اوپر بھی شاید ایسا ٹائم یا وقت آتا ہے کہ جس میں ہم کچھ چیز بڑے خلوص کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی فالٹ آ گیا اس کو درگزر کرنا اسی میں عافیت اور خیریت ہے. اچھا جی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب انسان کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں. یہ صبح کا جو جاگنا ہے نا، صبح کا، اس کے جو سائنٹیفک فوائد ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اس کے روحانی اور دنیاوی جو فوائد ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیو رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ان کو بھی تھوڑا سا انالائز کرنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کس انداز سے ہے، کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے نہیں ہے. اسی طرح امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی. کیا ہوگا؟ اس پہ میں تھوڑا سا کوٹ کروں گا سورہ رحمان کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے اندر بار بار یہ جو رپیٹ ہوتا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی ایک ہم جھٹلاتے ہیں، پھر دوبارہ یہ آیت آتی ہے اور اس آیت سے پہلے وہ ڈسکرپشن پورا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہم نے دیا، یہ بھی ہم نے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے یہ بھی آسانیاں دی. یعنی ان گنت، جس کی کوئی تعداد ہی نہیں، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. جتنا ہم جو رب کے احسانات ہے اس کو جب یاد کریں، انڈرسٹوڈ بات ہے، محبت آتی جائے گی آتی جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں آپ کو کچھ چیز ایسی گفٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو آپ کے کام آتی ہے، اس سے آپ کا دل خوش ہوگا. اسی طرح جب ہم رب کے احسانات کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے ہمیں یہ دیا، تو اس سے اگر وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 4 6 چیزیں جو پینڈنگ میں ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو پھر تو آسانی، پھر تو کوئی ایسا پریشانی کی بات ہی نہیں. اچھا جی، کہتے ہیں جی مرض میں جب تک ہمت ہے، مرض میں جب تک ہمت ہے، یہ ذرا بات کو ڈیپلی سمجھیے گا. حضرت علی کا قول ہے کہ کوئی دکھ تکلیف یا کوئی جسمانی مرض، اس میں جب تک ہمت ہے نا اس کے ساتھ چلتے ہو. یہ نہیں کہ اس درد کو لے کے بیٹھ جاؤ، اس تکلیف کو لے کے. جب ہمت جواب دے دے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم اتنا ہی لوڈ ڈالتے ہیں جتنا بندے کی طاقت ہوتی، جتنا بندے کی کیپیسٹی ہوتی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ٹائم آپ لوگوں کا بہت قیمتی ہے، اور اگین ریکویسٹ کروں گا جو بھی آپ اپنی عبادت دعا کریں اس میں خاک ساتھ کو ضرور یاد رکھیے گا، بڑی نوازش ہوگی. ابو داؤد سے روایت ہے جی، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت. ویل وشر ہو کے کسی کے لیے سوچ لیں، کوئی آپ کو تھکان نہیں ہوگی، کوئی آپ کو فٹیک نہیں ہوگی، کوئی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. عبادت کے زمرے میں آپ آ جائیں.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا جو ہے نا وہ یہ سند ہے امام احمد سے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ دو بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ کسی افراد کے دو بیٹی ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 3 ہیں، تو یہ بلیسنگز ہیں، رحمتیں، کھلی کھلی رحمتیں، جس میں جب تک آپ حیات ہیں یہ بچیوں والا جو معاملہ ہے یہ آپ رحمتیں رکھتے ہیں، اور جب آپ رحمت کو ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے گھر پہ ازدواجی اس میں، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ رحمت وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ رحمت آگے جا کے اور وسیع در کام کرتی ہے، اور اس کی جو ریوارڈ ہے وہ پھر اس گھر تک پہنچتی ہی رہتی ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے، جو افراد بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ مناسب ہے۔ ایسا مت کریں، یہ نہ ہو کہ کسی اس میں آ جائیں، بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ یہ کیا ہوا۔ اچھا جی، ابن ماجہ کی یہ بات ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں، یعنی دعا جو ہے وہ بڑی پسندیدہ عمل ہے۔ کس کا؟ رب العالمین کا۔ کہتا ہے مانگو جتنا مانگ سکتے، اور اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے وہ مانگے۔ ہم یہاں اتنی سپیڈ میں ہوتے ہیں کہ بس وہ اپنی جو 2-4 باتیں ہیں نا وہ مانگ کے اٹھ جاتے ہیں، وہی ریگولر جناب 20 سال سے وہی مانگ رہے ہیں، 30 سال سے وہی مانگ رہے ہیں، اور وہ 20 سال 30 سال جو اس نے گزار دی ہیں اس کا حساب ہم کرتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے، یہی وہ واحد ویپن ہے دعا کا جو ہمیں دلدل سے بھی نکال دیتا ہے، جو ہمیں کسی بھی کیفیت میں ہو یہ ہمیں نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ہم دعا کو لاسٹ میں لاتے ہیں، پہلے اپنے جو تگڑم بگڑم ہے یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی معاملہ یہ ہوتا ہے، پھر ہم اینڈ میں کیا کہتے ہیں، اچھا جی اب دعا کریں، اب بس اب دعا ہی ہے جی۔ تو جو اب بس دعا ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں ہے، اس کو پہلے ہی آن کریں، تو آپ پہلے دعا کو آن کر لیتے ہیں، وہ نوبت ہی نہیں آتی، وہ اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں ساری چیزیں اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ ابن داؤد کی یہ بھی اتھینٹک حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو۔ اپنے بارے میں ہم پوچھتے ہیں نا وہ ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے، ہماری تو قسمت پر، پلیز یہ مت بولیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ سے اگر آپ سمجھ لیں کافی سارے مسائل آپ کے صحیح ہو جائیں گے۔ تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو بد دعا نہ دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم بولتے ہو۔ جو بھی ہم سارے دن کی کنورسیشن کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بعض دفعہ کسی لہجے میں کسی اس میں ہم کی گفتگو ایسی کر جاتا ہے، بہت عجیب سی گفتگو کر جاتی ہے، جس کا ماجرا کیا ہوتا ہے؟ جس کا ماجرا یہ ہوتا ہے آمین تو فرشتے کہہ رہے ہیں، سم ٹائم قبولیت ہوتی ہے، جو قبولیت ہوتی ہے ہم گیم ہی چینج کر دیتے ہیں، خود خسارے کی طرف ہم لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو افراد ہیں نا اپنے اس پہ لگے رہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح مناسب بات نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ 100 برس کی عبادت، صرف ایک گھر پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ نہیں یہ بھی نہیں صحیح،
یہ نہیں، یہ تو بالکل ہی صحیح نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بہتان لگ رہا. نہ آپ کی ملاقات، نہ آپ کی کوئی اس کے ساتھ ایسی قربت، صرف گھر میں بیٹھ کر آپ ایک ظاہری گیٹ اپ سے، ظاہری حلیے سے آپ ان کا جو کریکٹر ہے یا ان کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر آپ ایک بہتان لگا رہے ہیں. یہ غلط. اچھا جی، اس کے اندر کچھ اور بھی ریسرچ ہے لیکن وہ ہم آج نہیں کر سکیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اب ہم آتے ہیں صفاتی نام کی طرف. صفاتی نام کے اندر بڑا، جیسے تمام صفات ورتھ رکھتی ہیں اسی طرح یہ بھی نام ہے. پہلا صفاتی نام کیا ہے؟ مالک الملک. مالک الملک، ملکوں کا مالک. ملک ہے نا، یہ شام ہوا، عراق ہوا، ایران ہوا، امریکہ ہوا، یہ ہوا. کہتے یہ اس کا، یہ اس کا. ایکچوئل یہ صفات اون کر رہی ہے. مالک الملک، ملکوں کا مالک. شہر کا مالک نہیں، گاؤں کا نہیں، دیہات کا نہیں، ملکوں کا مالک. اس ملک کے اندر صوبے کتنے ہیں، اس ملک کے اندر شہر کتنے ہیں، اس ملک کے اندر پنڈ کتنے ہیں، اس ملک کے اندر دیہات. مالک الملک. اب جب مالک الملک کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ جو افراد کسی اس میں جستجو کر رہے ہیں کچھ چیز کو بڑھانے میں، کچھ چیز کو حاصل کرنے میں، تو وہ اس صفت کو ایکٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ خواہ وہ زمین کی فارم ہے، خواہ وہ گھر کا فارم ہے، خواہ وہ کسی اور خام خیالی ہے، کوئی چیز ہے جو اس ملک کے اندر آتی ہے اور آپ کی نیڈ ہے، تو آپ اس صفات کو اون کر کے رجوع کریں، آپ کی ثانی ہو جائے. اب اس کے ساتھ جو دوسری اسٹرینتھ لگاتے ہیں، ذل جلال والاکرام. عظمت و جلال اور اکرام والا. اکرام والا، اکرام تک بڑا. کہتے ہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے. یعنی انعام الگ ہے، اکرام الگ ہے. انعام چھوٹی چیز ہے، اکرام بڑی چیز ہے. تو عظمت و جلال و اکرام والا، ذل جلال والاکرام. اب ہم اس کو اکٹھا لکھتے ہیں. جب ہم اس کو اکٹھا لکھتے ہیں، ملکوں کا مالک، عظمت و جلال اور اکرام والا. اب اکٹھا ملاتے ہیں، مالک الملک، ذل جلال والاکرام. اب جب یہ دعا کے اندر یہ دو صفاتی نام ایسے ہاتھ اٹھا کر آپ مانگتے ہیں، اور ان صفات کا فنکشن وہ میں نے آپ کو بتا دی جو ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک دم سپارکنگ ہو جائے گی. کیفیت آپ نے اپنی کاؤنٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کیفیت اپنی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ اس وقت اس صفت کو ایکٹیویٹ کرنا ہے نہیں کرنا، اس صفت کو آن کرنا ہے نہیں کرنا، وہ پھر امیجیٹ اثر انداز ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر. اللہ حافظ.